آج میں سیوان میں کسی اشرفیہ کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں سر. میں سیوان میں اس بجٹ کے موقع پہ اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام، اس ملک کے بھوکے بچوں کے آنسو اور اس ملک کے غریب لوگوں کے بجھے ہوئے چولہوں کی راکھ کی وکالت کرنے آئی ہوں. چیئرمین صاحب، حکومت نے جو بجٹ پیش کیا، یہ بجٹ اس ملک کے غریب عوام کا معاشی ڈیتھ وارنٹ ہے. یہ بجٹ IMF کا پیش کردہ ان کا بنایا گیا بجٹ ہے. اصل میں چیئرپرسن صاحب، یہ بجٹ بنایا ہی IMF کے ڈکٹیشن پر ہے. یہ وہ دستاویزات ہے جس میں ہندسوں کی ہیر پیر کی گئی ہے، اور یہاں بیٹھے کسی بھی شخص نے فرصت ہی نہیں سمجھی کہ ہم اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہے کیا نہیں ہے. ہم تو اپوزیشن میں ہیں سر، ہمیں تو یہ دستاویزات ملی جمعے کو. میرے خیال سے PMLN کو بھی یہ جمعے کو ہی ملی ہے، اور جمعے کو ملنے کے بعد انہوں نے اس کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی یہاں بیٹھ کے، کیونکہ ان کو تو انسٹرکشنز ہے کہ ایز ٹو ایز انہوں نے پاس کرنا ہے. جب ہمیں یہ جمعے کو دستاویزات ملی سر، تو میں نے اس کو پڑھنے کی تھوڑی بہت کوشش کی کہ اس کے اندر کیا ہے. میں نے اس دن سر فائنانس منسٹر صاحب کی باتیں سنی، میں نے یہاں موجود ٹریجری بینچ کے اراکین کی باتیں سنی. پہلی مرتبہ میں نے ان کی باتیں لکھی، پوائنٹس لکھے تاکہ میں ان کو جوابات دے سکوں، کیونکہ کوئی چیز بھی بھول نہ جاؤں. جو فائنانس منسٹر صاحب ہے سر، انہوں نے اس دن بڑے کمال سے کہا. انہوں نے دو بڑی باتیں کی، مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے ایک بات یہ کی کہ سر میں گڈ ہوں، میرا باس بیٹر ہے، اس کا باس بیسٹ ہے. یہ اس کے فائنانس سپیچ تھی، یہ بجٹ کی سپیچ یہی تھی. دوسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان کی معیشت، یا انہوں نے ورڈ یوز کیا، پاکستان کی معیشت نہیں کہا، انہوں نے کہا معیشت اچھی ہو رہی ہے، معیشت اچھی جا رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں سر، کس کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے؟ فائنانس منسٹر صاحب کے گھر کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، ٹریجری بینچ پہ بیٹھے لوگوں کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، یا 17 سیٹوں پہ بیٹھے مسلط شدہ حکومت کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرے ملک کا غریب کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، ان کے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی نہیں جا رہی ہے. تو کیسی معیشت، کہاں کی معیشت؟ پھر یہ بات کرتے ہیں سر، فائنانس منسٹر نے جب باتیں کی تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے فائنانس منسٹر ہیں. مجھے لگا کہ وہ شاید IMF کے ذاتی ملازم ہیں. لگ نہیں رہا تھا سر کہ وہ اس ملک کا بجٹ پیش کر رہے تھے، لگ یہ رہا تھا کہ وہ IMF کی نوکری پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ یہاں سے جائیں تو IMF ان کو لگے ہاتھوں نوکری دے. شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہے ہیں سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نیکسٹ نیٹ بڑھا رہے ہیں. کس چیز کا ٹیکس نیٹ آپ بڑھا رہے ہیں سر؟ کیونکہ یہ سچ تو یہ ہے کہ آپ غریب عوام کے ہڈیوں کا گودا نہ چھوڑ رہے ہیں. نان فائلر کے نام پہ آپ نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ اس ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا سر، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کفن تدفین پر بھی ٹیکس ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم غریب عوام کی بھلائی کر رہے ہیں. میں نے سر اس بجٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھی. اس بجٹ کا 43% 8 ارب سے زیادہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں سر، اس کو جو ہم سود واپس کریں گے تو اس سود میں ہم صرف 8 ارب دیں گے سر. یہ ہے وہ بجٹ جو ہمارے شاندار فائنانس منسٹر اور 17 سیٹوں پر بیٹھی حکومت نے بنایا ہوا ہے. پھر سر اس میں ایک اور بات کی گئی، کیونکہ میرا تعلق سر خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے، وہاں پہ سر تمباکو جو ہے وہ کیش کراپ ہے. 70% لوگ میرے علاقے کے تمباکو کی کاشتکاری کرتے ہیں. آپ نے تمباکو پہ اربوں روپے کا ٹیکس بڑھا دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے علاقے کے تمباکو کی کاشتکاری کرنے والے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. آپ نے ان کی فصلوں سے ملنے والی منافع کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے ان کے لیے زندگی مشکل کر دی ہے، اور بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے سر کہ اگر آپ FBR کے گشتوارے دیکھیں تو 2024 میں جو آپ نے تمباکو کی مد میں جو ٹیکس جمع کیا ہوا ہے سر، وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آج کے کہ جب آپ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے.
آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں. چلے میں آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتی ہوں. خیبر پختونخوا کے لیے وفاق نے جو بقایا جات دینے ہیں سر، اگر میں رفلی بتاؤں تو وہ 434 ارب روپے ہے سر. کس کس چیز کی مد میں ہے سر؟ NHP کی مد میں 68 ارب روپے ہیں. فاٹا کی جو کمٹمنٹس ہوئی ہے اس میں ابھی تک 216 ارب روپے ہے. آئل ٹیکس کی مد میں 83 ارب روپیز ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بقایا جات میں 53 ارب روپیز وفاق نے ہمیں دینے ہیں، خیبر پختونخوا کو دینے ہیں. کمبائنلی آپ نے ایک صوبے کے 434 ارب روپیز ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سر. اور کمال بے شرمی دیکھے کہ آپ اس صوبے کو بلاتے ہیں NEC میں اور آپ کہتے ہیں ہمیں مزید پیسے دے. آپ ہمیں مزید 109 ارب ایک دے، 65 ارب ٹیکس کی مد میں دے. وہ صوبہ جو بلوچستان کی طرح اس ملک کے امن کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے، امن کے لیے لڑ رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس صوبے کے لیے جو آپ دہشت گردی کی مد میں پیسے دیتے ہیں وہ انکریز کرتے، کیونکہ اس وقت اس صوبے میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہر روز دھماکے ہو رہے، ہم ہر روز جنازے اٹھا رہے، ہم پولیس والوں کے جنازے اٹھا رہے، ہم اپنے لوگوں کے جنازے اٹھا رہے، ہم آرمی کے جو شہداء ہیں ان کے جنازے اٹھا رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس صوبے کی پولیس کو مزید فیسلٹیز دیتے، فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ امن کے لیے پیسے دیتے، لیکن آپ نے الٹا صوبے سے ہی پیسے مانگ لیے. مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پاسبل ہے؟ آپ تو کہتے ہیں قانون ایسا، آئین ایسا. جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی عدالت جائے، کیونکہ عدالتیں آپ نے یرغمال کی ہوئی ہے. 26ویں ترمیم میں سے جو آپ سے تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھی وہ آپ نے 27ویں ترمیم میں اپنے لیے وہ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ 28ویں ترمیم کے بعد آپ اسی ریڈار پہ آئیں گے اور آپ بھی جیلوں میں ہوں گے. پھر آپ نے بات کی سر جو آپ نے PSDP میں خیبر پختونخوا کو کیا دیا سر؟ آپ نے PSDP میں خیبر پختونخوا کو صرف 3% دیا ہوا ہے. جو میگا پروجیکٹس ہے سر، آپ نے صرف 736 اسکیموں میں صرف 6 اسکیموں میں پیسے ریلیز کر لیے. صحیح ہے، پورے صوبے کا ایک اتنا بڑا صوبہ سر، آپ نے اس کے ڈیولپمنٹل ورک پہ کٹ مار دیا ہے. آپ نے اس کے جو امن کے لیے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں آپ نے اس پہ کٹ مار دیا ہے. آپ جو اس کے وفاق کی کمٹمنٹس ہوئی تھی فاٹا کے ساتھ آپ نے وہاں کٹ مار دیا ہے، اور الٹا کہتے جی اور پیسے صوبہ ہمیں دے دے. عجیب، کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے کشکول ہاتھ میں لے کر مانگنے کی. تو آپ نے کہا باہر کے لوگ تو شاید ہمیں پیسے نہ دیں، آئیں ہم اندر سے ہی پیسے مانگ لیں، کیونکہ جب عادت پڑ جاتی ہے سر تو عادتیں نہیں جاتی. پھر آپ نے بات کی سر، یہاں پہ بات ہوئی کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. میرے خیال سے سر یہ شہباز شریف صاحب کی کا 500 بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا. پھر بات کرتے ہیں سر کہ آپ نے آج تک اس ملک کے غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہیں کیا ہوا. آپ نے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. مجھے بتائے آپ نے کیا کیا؟ یہ جو آپ نے ہمیں یہ دستاویزات دی ہوئی ہے اس میں مجھے ایک چیز تو بتائے جس میں آپ نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ کیا ہو کہ آپ ہمیں بتا سکے اور ہم آپ کے لیے تھوڑا سا ڈائس بجا سکے کہ جی آپ نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے یہ کیا ہوا ہے. میرے لیڈر عمران خان کا آخری بجٹ، جب انہوں نے اپنا آخری بجٹ دیا تھا تو وہ اس ملک کے، وہاں بھی سر عالمی سطح پر کووڈ کا بحران تھا، لیکن وہ اس ملک کے غریب عوام کی بلا کا بجٹ تھا. اس میں اس ملک کے غریب عوام کی بلا کی گئی تھی، ان کے لیے بہت سی چیزیں کی گئی تھی. اس میں اس بجٹ کی ترجیحات ہی اس ملک کے غریب عوام کو ریلیف دینا تھا سر. اس ٹائم پیٹرول اور بجلی پر سبسڈی دی گئی. احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کے گھر کے چولہوں کو بند کرنے نہیں دیا گیا تھا. اس ٹائم صنعتوں کو قرضے دیے گئے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے. وہ آپ کی طرح کشکول لے کے نہ گھومے. میرے لیڈر نے اس ملک کے لوگوں کو خود مختار کرنا چاہا تھا. میرے لیڈر نے اس ملک کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہا تھا. میرے لیڈر نے ہر چیز میں سبسڈیز دی تھی. لیکن آج آپ مجھے بتائیں اس دستاویزات میں آپ نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کوئی سبسڈی دی ہوئی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ ہم 2027 میں پاور سیکٹر میں سبسڈی دیں گے. کیا بات کرتے ہیں سر؟ میرے ملک کے غریب عوام کو اس ٹائم 2 وقت کی روٹی چاہیے، آپ کا لالی پاپ نہیں چاہیے. پھر کیونکہ
آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کے کتے بھی امپورٹڈ خوراک کھاتے ہیں جس پہ آپ نے ٹیکس کم کر دیا ہے. آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. IMF جو کہتی ہے آپ وہ کرتے ہیں. آپ کو تو لینا دینا ہی نہیں کیونکہ آپ نے کبھی بھی اس ملک کے غریب عوام کے درمیان میں نہیں جانا. لیکن میں ایک بات بتا دوں سر, جب بھوک ناچتی ہے نا تو تمام سابقے, تمام روایات, تمام آئین اور قانون کو پھر نہیں دیکھتی ہے. اس وقت سے ڈرے جب اس ملک کے غریب عوام آپ کے گریبانوں کو پکڑے گی. اس وقت سے ڈرے جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ان کا آخری بجٹ ہے, یہ ان کا آخری بجٹ ہے سر. اس کے بعد نہ یہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکیں گے, نہ یہ اس ملک کے غریب عوام کے درمیان میں جا سکیں گے, اور نہ یہ پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں گے سر. یہ پاؤں پکڑیں گے, ڈھیلے کریں گے اور باہر بھاگیں گے. پھر انہوں نے بات کی سر کہ یہ جو بجٹ ہے سر, جس کو میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی پارٹی نے غریب مکاؤ بجٹ کا نام دیا ہوا ہے سر. یہ بالکل زمینی حقائق سے آری ہے. یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے سر. ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں کیونکہ نہ اس میں غریب کے لیے کوئی بلا ہے, نہ اس میں مہنگائی کا کوئی توڑ ہے, نہ اس میں اس ملک کے متوسط طبقے کے لیے کچھ لکھا گیا ہے, نہ اس میں اس ملک کے نوجوان کے لیے کچھ ہے, نہ اس میں اس ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کچھ ہے, نہ اس ملک میں ایک متوسط طبقے کا جو شخص ہے جو اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ ہے. یہ صرف اس لیے ہے یہ بجٹ کہ آپ کے جو فورن ٹرپس ہیں, آپ کے جو بزنس ٹکٹس ہیں, یا آپ کے جو ٹیکس ہیں اس پہ کبھی کی جائے. باقی ان کا اس بجٹ میں کچھ بھی اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. تو اس لیے ہم اس بجٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اور یہ بات میں علی اعلان کرنا چاہتی ہوں سر, آپ اس کو شرافت سمجھے, آپ اس کو دھمکی سمجھے, آپ اس کو بدماشی سمجھے. ہم اس ملک کے غریب عوام کے لیے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر آپ کا مقابلہ کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے. آپ جو مرضی کرے, آپ جو مرضی کرے, آپ نے عدالت یرغمال کر لی ہے, آپ نے قانون کو اپنی گھر کی باندھی بنا دیا ہے, آپ نے آئین کو توڑ دیا ہے صرف اور صرف اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. تو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی کرسی کے 3 پاؤں ٹوٹ چکے ہیں, جو تیسرا تو کل رات ٹوٹا ہوا ہے, اور جو چوتھا پاؤں ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا. 28ویں ترمیم کے بعد آپ اپنے لیے بندوبست کریں کہ آپ کوٹ لکھپت میں رہیں گے, آپ پٹیالہ جیل میں رہیں گے, یا آپ باہر بھاگیں گے. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ باہر بھاگیں گے, کیونکہ آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس ملک کے لیے آپ قربانیاں دیں. آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ یہاں آئیں, پیسہ بنائیں اور باہر بھاگیں. آپ کا اس ملک کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے سر. اور میں اپنے اسپیچ کا اختتام اس شعر سے کروں گی کہ جس کیٹ سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, جس کیٹ سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کیٹ کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.